الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومأوانا وملجأنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وقرتنا وقرة عيوننا ونورنا ونور إيماننا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا سيدنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وحاكما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا إمام المرسلين خلق خدا کا ہاتھ ہے اولیاء کے ہاتھ میں خلق خدا کا ہاتھ ہے اولیاء کے ہاتھ میں اور اولیاء کا ہاتھ ہے غوث الورا کے ہاتھ میں غوث الورا کا ہاتھ ہے شیر خدا کے ہاتھ میں شیر خدا کا ہاتھ ہے مصطفیٰ کے ہاتھ میں
مصطفیٰ کا ہاتھ ہے رب العلا کے ہاتھ میں۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و اعظم شانہ و اتم برہانہ و عم نوالہ و جل ذکرہ و لا الہ غیرہ کی حمد و ثنا نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم تاجدار عرب و عجم احمد مجتبیٰ حضرت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز و محترم سامعین حضرات، گزشتہ جمعۃ المبارک کے خطبہ میں جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی تھی وہی آیت آج بھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جس کا ترجمہ آپ نے سنا تھا، شاید آپ کو یاد ہو۔ الاخلاء جو بڑے پیارے گہرے قریبی دوست جگری یار ہیں، دنیا میں جو ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرتے ہیں لیکن ان کی محبت اللہ کی رضا کے لیے نہیں ہوتی۔ کسی کی محبت پیسوں کے لیے، کسی کی محبت رشتہ داری کی وجہ سے، کسی کی محبت خاندان قبیلے کی وجہ سے، کسی کی محبت حسن و جمال کی وجہ سے، یعنی اللہ کی رضا اس میں مقصود نہیں ہوتی۔ تو ایسے دوست اور ایسے جگری یار جو ہیں وہ قیامت والے دن ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے۔ ویسے تو اس طرح کی دوستی جو ہے یہ دنیا میں بھی پوری عمر نہیں چلتی، بلکہ کچھ عرصے کے لیے ہوتی ہے۔ جس چیز کی وجہ سے دوستی کی جاتی ہے وہ چیز جب تک رہتی ہے دوستی قائم رہتی ہے، وہ چیز ختم ہو جائے دوستی ختم ہو جاتی ہے۔ جو کسی کے ساتھ مال و دولت کی وجہ سے دوستی کرتا ہے، خدا نخواستہ اگر وہ کنگال ہو جائے، غریب ہو جائے، مال و دولت نہ رہے تو دوستی ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کا مقصد یہ تھا کہ میں اسے دوستی کروں گا تو مجھے دنیاوی فائدہ ہوگا۔ کسی کی طاقت کے بل بوتے پر جیسے کان ٹوٹے لوگوں سے لوگ دوستی کرتے ہیں کہ ہمارے کام آئیں گے، بدماشوں کے ساتھ تعلق بناتے ہیں کہ کل کو اگر کوئی ہمارا دشمن ہمیں تنگ کرے گا تو اس کی مدد لے لیں گے۔ تو جب تک اس کی طاقت اور اس کی بدماشی قائم رہتی ہے دوستی قائم رہتی ہے، طاقت بدماشی ختم ہو گئی دوستی ختم ہو گئی۔ کسی کے حسن و جمال کی وجہ سے دوستی کی، جب تک چہرے کی چمک قائم رہی، حسن و جمال قائم رہا، دوستی قائم رہی، اور جب حسن و جمال ختم ہوا تو دوستی ختم ہو گئی۔ بہن بھائیوں کی محبت، والدین کی محبت، یہ کچھ اس سے زیادہ پائیدار ہوتی ہے، یہ چلتی رہتی ہے، ساری عمر چلتی ہے۔ لیکن یہ دوستیاں بھی قیامت والے دن اور یہ تعلق اور ناطے یہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ بہن بھائیوں کا، والدین کا، اولاد کا، میاں بیوی کا، خاندان قبیلے کا، یعنی جو کچھ نہ کچھ دیر بعد ہی جب قیامت کی ہول ناکیاں سامنے آئیں گی تو ہر کوئی ایک دوسرے سے دور بھاگے گا، اور اس کا ذکر ہے قرآن پاک میں، اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے۔ سورہ عبس و تولہ پڑھیں تو اس میں موجود ہے، یوم یفر المرء من اخیہ، کہ بھائی اپنے بھائی سے بھاگے گا، وہ امہ و ابیہ، ماں بیٹے سے بھاگے گی، باپ اپنی اولاد سے دور بھاگے گا، وہ صاحباتہ و اخیہ، اور میاں بیوی ایک دوسرے سے بھاگیں گے۔ کیوں بھاگیں گے؟ کہ کہیں یہ مجھ سے نیکیاں نہ مانگ لے، میری نیکیاں تھوڑی ہیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھ سے کوئی نیکی مانگ لے، اس لیے وہ ایک دوسرے سے دور بھاگیں گے۔ لیکن ایک دوستی ایسی ہے کہ وہ قیامت والے دن بھی ختم نہیں ہوگی، وہ قیامت کے دن بھی کام آئے گی، اور دوستی ہونی بھی ایسے ہی چاہیے۔ مومن بندہ جو ہے اس کے پیش نظر ہر کام کے اندر آخرت ہونی چاہیے، کہ میرا کسی سے تعلق ہو، دوستی ہو، ناطہ ہو تو ایسے بندے سے ہو کہ جو میرے قبر میں بھی کام آ جائے اور حشر کے اندر بھی میرے کام آ جائے۔ حضرت سلطان العارفین سلطان باقور رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے بڑے سادہ سے انداز میں اس مسئلے کو بیان کیا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ
قرآن پاک کی آیت پڑھی جائے یا حدیث پڑھی جائے تو اس کا اثر اتنا نہیں ہوتا، ثواب تو اس کا ظاہر بات ہے زیادہ ہی ہوتا ہے، لیکن ہماری اپنی زبان میں، ہماری اپنی بولی کے اندر کسی کی بات نقل کی جائے، نواب اللہ شاہ کا کلام پڑھا جائے، سلطان العارفین کا کلام پڑھا جائے، یا آج کل کے نوجوان جو یونیورسٹیوں کالجوں میں پڑھتے ہیں ان کے سامنے شیکسپیئر کی بات کی جائے، برنارڈ شاہ کی بات کی جائے، یا اور اس طرح کے جو مفکرین ہوئے ہیں، تو ان کی باتوں کا اثر وہ زیادہ لیتے ہیں۔ تو حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے فرمایا دوستی ایسوں سے کرو جن کی دوستی قبر میں بھی کام آئے، حشر میں بھی کام آئے، اور جو دوستی کے قابل نہیں ہے، جو دوستی کے لائق نہیں ہے، جس کی دوستی تمہارے لیے آخرت میں شرمندگی کا باعث بن جائے، ان لوگوں سے دوستی کر کے دوستی کی دنیا میں اپنا نام بدنام نہ کرو، کیونکہ دوستی اور محبت ایک ایسا پاکیزہ جذبہ ہے جو اسی کے ساتھ ہونا چاہیے جو اس قابل ہے کہ اس کے ساتھ دوستی اور محبت کی جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام جو ہیں وہ حضور پاک سے بڑی محبت کرتے تھے، کبھی کسی نے ایسی محبت کسی سے نہیں کی ہوگی جتنی محبت حضور کے صحابہ نے حضور پاک سے کی ہے۔ مزاج عشق کو فرحات و کیس کیا جانے، دل بلال سے پوچھو کہ عاشقی کیا ہے۔ انہوں نے اپنا تن من دھن سب قربان کر دیا، اپنا وطن چھوڑ دیا، اپنی اولاد کو چھوڑ دیا، والدین کو چھوڑ دیا، اور وہ اس فکر میں رہتے تھے کہ کبھی ایسا ہو کہ حضور پاک کی ہمیشہ کے لیے ہمیں سنگت نصیب رہے، اور اگر کبھی اس میں انقطاع آ گیا، حضور پاک کی سنگت کے اندر رکاوٹ آ گئی، تو ہم تو زندہ نہیں رہ سکیں گے۔ میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، آپ اس سے اندازہ لگا لیں گے کہ ان کی محبت کا معیار کیا تھا، اور وہ حضور پاک سے کیسے ٹوٹ ٹوٹ کے محبت کرتے تھے۔ خالی زبان سے محبت کی بات کرنا اور عمل نہ کرنا، یہ دوستی نہیں ہوتی۔ ایک صحابی تھے حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمارے نوجوان نعرہ لگاتے ہیں نا، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، اور مسجد میں نماز نہیں پڑھتے، آ کے جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے تو موت بھی قبول ہے، چہرے پہ داڑھی نہیں سجاتے، گالیاں نہیں چھوڑتے، وعدہ خلافی، غیبت، چغل خوری، بد نگاہی، ان چیزوں سے نہیں بچتے جن چیزوں سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے۔ تو خالی اپنے منہ سے طوطے کی طرح میاں مٹھو بنتے رہنا اور محبت کی بات کرتے رہنا، اس طرح کی محبت جو ہے نا وہ اللہ کی بارگاہ کے اندر کوئی قدر و قیمت نہیں رکھتی۔ ایک بندے کو حضور پاک نے، وہ آیا آپ کے سامنے، اس نے بال اس کے بڑے ہوئے تھے، تو حضور پاک نے، یہ کیسی شکل بنا رکھی ہے تو نے؟ اسی وقت وہ گیا، وہ اپنے بال سیٹ کر کے آیا، تو آپ کے سامنے آ گیا اور کہا یا رسول اللہ اب بتائیں، تو میں اب ٹھیک ہے۔ ایک بندے کو حضور پاک نے دیکھا کہ اس نے سونے کی انگوٹھی پہنی تھی، تب سونا حرام نہیں ہوا ہوگا نا، تبھی اس نے پہنی تھی، تو حضور پاک نے دیکھ کے نا کچھ نہیں کہا، اس کو صرف کراہت کا اظہار کیا۔ جس چیز نے بعد میں بھی حرام ہونا تھا نا، حضور پاک کو پہلے ہی اس کے بارے میں نفرت آپ کے دل میں پیدا کر دی گئی، یعنی طبی طور پر بھی آپ اس چیز کو پسند نہیں کرتے تھے، حالانکہ حرام چیز بعد میں ہوئی ہے۔ اس نے وہ سونے کی انگوٹھی اتار کر پھینک دی۔ اچھا، صحابہ کرام نے کہا یار حضور پاک کا یہ مطلب نہیں تھا کہ تو پھینک دے، تو اتار کے جیب میں ڈال لیں، گھر لے جا، گھر میں کسی عورت کو پہنا دینا یا بیچ دینا۔ اور کوئی اس نے اتنا پیارا جواب دیا، اس نے کہا کہ جب حضور پاک نے اس کو ناپسند کیا ہے تو اب یہ یہیں پڑی رہے گی، میں اس کو اٹھا کر نہیں لے کے جاؤں گا۔ حضور پاک مدینہ پاک سے باہر نکلے تو آپ نے دیکھا کہ ایک نا مکان کوئی اتنا خاص نہیں تھا، لیکن اس دور کے مطابق ذرا اچھا بنا ہوا تھا، یعنی وہ نیچے کمرہ تھا تو اوپر چھوٹی سی ایک وہ چبارہ سا بنا ہوا تھا۔ تو حضور پاک نے پوچھا یہ کس کا مکان ہے؟ بھائی رسول اللہ فلاں بندے کا ہے۔ تو حضور پاک نے بس اتنی بات کی اور چہرے پر ناگواری کے آثار ظاہر ہوئے۔ صحابہ کرام نے اس کو جا کر بتایا کہ تیرے مکان کو حضور پاک نے دیکھا ہے اور نبی پاک علیہ السلام کو پسند نہیں آیا۔ اس نے اسی وقت وہ مکان گرا دیا۔ اس نے کہا حضور پاک کو پسند نہیں آیا تو میں کیا کروں گا اس مکان۔ ایک بندے نے ایک چادر لی ہوئی تھی اپنے اوپر، تو اس کا رنگ حضور پاک کو اچھا نہیں لگا، تو
حضور پاک فرمایا یہ پرہیزگاروں کے لیے اس طرح کا لباس اچھا نہیں ہے. اس نے وہ چادر جلا دی. میرا یہ مقصد نہیں تھا کہ تو اس کو جلا دیتا، گھر میں کسی کو پہنا دیتا. تو اس نے کہا یا رسول اللہ میرے ضمیر نے گوارا نہیں کیا کہ آپ ایک چیز کو ناپسند کریں اور پھر وہ ہمارے گھر میں رہے. میں جب بھی اس کو دیکھوں گا میں کہوں گا یہ چیز میرے نبی نے ناپسند کی ہے تو یہ میرے گھر میں کیوں. ہاں یہ محبت جو صحابہ کرام کو حضور پاک کے ساتھ تھی وہ تو اس کی تو مثال دینا بڑا مشکل ہے. میں جو بات کرنے لگا تھا حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ایک دن حضور پاک کی بارگاہ میں آیا تو ان کا رنگ پیلا پڑا ہوا تھا. حضور پاک نے پوچھا کہ کیا بات ہے، بیمار ہو؟ یا رسول اللہ نہیں. ہمیں تیرا رنگ پیلا پڑا ہوا ہے، ایسے لگتا ہے کہ جیسے کوئی بڑی پریشانی ہے تجھے، کن خیالوں میں گم ہو؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ آپ کے خیالوں میں گم ہوں. تو میں کیا مطلب؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ ہم دنیا میں اگر ایک دن آپ کو نہ دیکھیں تو ہم مرنے لگ گئے. تو میں سوچ رہا ہوں کہ جنت میں اگر اللہ نے ہمیں جنت عطا فرما بھی دی آپ کے صدقے تو ظاہر بات ہے آپ تو نبیوں کے سردار ہیں، آپ تو بڑے اونچے مقام میں ہوں گے اور جنت کے سب سے اعلیٰ درجے میں. ہم جیسے لوگ جو ہیں وہ بلا آپ کے ساتھ جنت میں رہ سکیں گے؟ تو وہاں جنت مل بھی جائے تو وہاں اگر آپ کی زیارت نہیں ہوگی، آپ کا دیدار نہیں ہوگا تو جنت ہمارے لیے تو جنت نہیں رہے گی. اب دیکھو یعنی ایمان ان کا دیکھو کہ جنت مل رہی ہے، لیکن جنت ملنے کے بعد بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ اگر آپ کو جنت میں نہ دیکھا تو ہمارا کیا بنے گا. اللہ تعالیٰ کو حضور پاک کے اس غلام کی یہ پریشانی جو ہے نا یہ گوارا نہ ہوئی. اللہ نے قرآن پاک کی آیت نازل فرمائی من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، کہ جو میرے رسول کی سچی اطاعت کرے، محبت کرے گا اور دنیا میں ان کے لیے اپنی جان تن من دھن قربان کرے گا، جنت میں جہاں میرا نبی رہے گا ساتھ وہ بھی رہے گا. اللہ تعالیٰ نے ان میں کوئی فاصلہ اللہ تعالیٰ نہیں کرے گا. اللہ علی کل شیء قدیر ہے. اربوں خربوں لوگ جنت میں جائیں گے تو یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یعنی بظاہر دیکھنے میں دور صحیح لیکن حقیقت میں اللہ تعالیٰ سارے پردے ہٹا کے اپنے، جیسے اللہ تعالیٰ قبر میں ہر قبر والے کو اپنے محبوب کا دیدار کراتا ہے، وہ اللہ اس پر بھی قادر ہے کہ جنت کے اندر دور رہنے کے باوجود حضور پاک کا چہرہ سب کے سامنے موجود ہو. اس لیے محبت ایسوں سے کرو جن کی محبت دنیا اور آخرت میں کام آئے اور جن کی سنگت اور میت جو ہے وہ تمہیں کوئی آخرت کا فائدہ پہنچائے. حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نال کو سنگی سنگ نہ کریے تے کل نو لاج نہ لائیے ہو کوڑے تمہیں تربوز نہ تھیندے پاویں توڑ مکے لے جائیے ہو کاواں دے پتر کدی ہنس نہ تھیندے پاویں موتیاں چوگ چگائیے ہو تے سپاں دے پتر کدی متر نہ ہوندے پاویں چڑیاں دودھ پلائیے ہو تے کوڑے کھو کدی مٹھے ہوندے نہ باہو پاویں 100 منا گڑ پائیے. ولیوں کی جو دوستی ہے نا، متقی پرہیزگار لوگوں کی دوستی، اس آیت میں اللہ نے یہی بیان کیا ہے قیامت والے دن اتنی ایسی دوستیاں ٹوٹ جائیں گی، ایسے تعلق، ایسی رشتہ داریاں. اب باپ بیٹے سے بڑھ کر اور کون سی رشتہ داری ہو سکتی ہے؟ میاں بیوی سے بڑھ کر اور کون سا تعلق مضبوط ہو سکتا ہے؟ بھائی بھائی سے زیادہ کسی کا خیر خواہ کون ہو سکتا ہے؟ لیکن ہمارا سب ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے جب کہ وہ پرہیزگار نہیں ہوں گے. اور جو پرہیزگار ہوں گے ان کے ساتھ جو دنیا میں دوستی کی ہوگی وہ قیامت کے دن بھی کام آئے گی. الا المتقین، مگر جو پرہیزگار ہیں. اس کی تشریح نبی پاک علیہ السلام نے حدیث میں کر دی. آپ نے فرمایا لو ان عبدین تحابا فی اللہ واحد فی المشرق وآخر فی المغرب لجمع اللہ بینہما یوم القیامہ ویقول ھذا الذی کنت تحبہ فی، کہ اگر دنیا میں 2 بندے ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرتے ہوں گے اور ان کی محبت صرف اللہ کی رضا کے لیے ہوتی ہوگی. اب آپ یہ بتائیں کہ ہم جو دادا صاحب سے محبت کرتے ہیں تو کیوں کرتے ہیں؟
ہمارا کوئی خاندانی تعلق ہے، کوئی پیسے کا لالچ ہے، کوئی کاروباری معاملہ ہے، یا کوئی ایک قبیلہ ہے، خاندان ہے، ہاں صرف اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں۔ غوث پاک سے محبت کرتے ہیں صرف اللہ کی رضا کے لیے، کہ وہ اللہ کے پیارے تھے، اللہ کے محبوب تھے، انہوں نے اللہ کے دین کا کام کیا۔ ہم ان سے محبت کریں گے تو اللہ تعالیٰ کو ان کی وجہ سے ہمارے ساتھ بھی پیار آ جائے گا، کیونکہ جو دوست کا دوست ہوتا ہے نا وہ بھی دوستی ہوا کرتا ہے۔ تو ہم پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اولیاء کرام سے جو محبت کرتے ہیں، اب دادا صاحب کا عرس شروع ہو رہا ہے تو کئی لوگ محبت والے جو ہیں وہ یہاں سے پیدل چل کے جا رہے ہیں، ننگے پاؤں جا رہے ہیں، کئی ایسے ہیں پورا سال انہوں نے قرآن پاک پڑھے ہیں اور عرس کے موقع پر جائیں گے وہاں اور سارے ثواب کریں گے، دادا صاحب کی بات ہم راتیں وہاں پہ گزاریں گے۔ جو فضول لوگ ہیں، بھنگڑے مارتے ہیں اور چرسیں پیتے ہیں اور برے کام کرتے ہیں جن سے خود انہوں نے روکا ہے، ان کے ساتھ اولیاء کرام کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایسے لوگ اولیاء کرام کو بدنام کرتے ہیں اور پیری مریدی کے نام پر یہ داغ اور دبا ہوتے ہیں۔ جو صحیح ان سے محبت کرتے ہیں اور ان کی عقیدت اپنے دل میں بساتے ہیں، اور جیسے انہوں نے پاکیزہ زندگی گزاری اسی طرح تقوی اور طہارت کی زندگی گزارتے ہیں اور باادب ان کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اصالہ ثواب کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے اللہ کے پیاروں سے محبت کرتے ہیں۔ اور نبی پاک نے فرمایا کہ جو اللہ کے کسی پیارے سے اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتا ہوگا، اور حال یہ ہے کہ محبت کرنے والا مشرق میں رہتا ہے اور جس سے محبت کرتا ہے وہ مغرب میں رہتا ہے، اتنی دوری ہے، مطلب ایک ملک میں رہتا ہے لیکن اللہ کا پیارا ہے۔ غوث پاک بغداد میں رہتے ہیں، ہم یہاں پاکستان لاہور میں رہتے ہیں، لیکن ہم ان سے محبت کرتے ہیں، ان کی 11ویں دیتے ہیں، ان کی اصالہ ثواب کے لیے محفلیں کرتے ہیں، ان کا نام آئے تو جھوم جھوم جاتے ہیں، ان کی بنقدیں پڑھتے ہیں اور ان کے ترانے گاتے ہیں۔ اسی طرح امام علی مقام کربلا میں ان کا مزار اقدس ہے، ہم نے پورا مہینہ ان کا ذکر کیا، ان پر سلام پڑھا، ان کی محبتوں کا ان کے سامنے خراج پیش کیا۔ تو اتنا یعنی فاصلہ درمیان کے اندر ہے، اور علماء کہتے ہیں کہ صرف بعد مکانی مراد نہیں ہے کہ ایک ملک میں رہتا ہے دوسرے ملک میں رہتا، بعد زمانی بھی مراد ہے۔ 1000 سال پہلے ہو گزرا، دوسرا 1000 سال بعد میں آیا، لیکن محبت اللہ کی رضا کے لیے کرتا تھا۔ اس کا کیا صلہ ملے گا؟ لوگ کہتے ہیں نا جی محفلیں کرتے ہو، عرسوں پہ جاتے ہو، بزرگوں کے پاس جاتے ہو، درباروں پہ حاضریاں دیتے ہو، کیا فائدہ؟ تو اس حدیث میں اس کا فائدہ بیان کیا گیا ہے۔ فرمایا محبت اللہ کی رضا کے لیے کرے۔ ظاہر بات ہے ان کے پاس جاتا ہے، اپنا ٹائم نکالتا ہے، پیسہ خرچ کرتا ہے، ان کا ذکر سنتا ہے، جھوم جاتا ہے، آنکھوں سے آنسو بہاتا ہے، تو محبت ہے تبھی یہ کام کرتا ہے نا۔ تو اللہ کی رضا کے لیے محبت کرنے پر نبی پاک نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا تو محبت کرنے والا اور جس سے دنیا میں اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتا تھا، اللہ تعالیٰ ان دونوں کو جمع کر دے گا۔ فائدہ ہوا کہ نہ ہوا؟ اللہ کے پیاروں سے محبت کرنے کا فائدہ ہوا کہ نہ ہوا؟ ہم مجھ جیسا گناہ گار غوث پاک سے محبت کرے اور قیامت والے دن اللہ تعالیٰ مجھے غوث پاک کے قدموں میں کھڑا کر دے، تو فائدہ ہوا کہ نہ ہوا؟ ہم دادا صاحب سے محبت کریں، ہم سلطان العارفین سے محبت کریں، ہم شہید کربلا سے محبت کریں، ہم صحابہ کرام سے محبت کریں، اہل بیت سے محبت کریں اور سچی محبت کریں اور اللہ کی رضا کے لیے کریں، اور قیامت والے دن ہمیں ان کا دامن نصیب ہو جائے، ان کی سنگت نصیب ہو جائے، ان کے ساتھ کھڑا ہونا نصیب ہو جائے، تو پھر فائدہ تو ہوا نا۔ اس سے بڑھ کر اور کیا فائدہ؟ صرف پیسہ ملنا یہی تو فائدہ نہیں ہوتا۔ قیامت والے دن جب کوئی کسی کا کام آ جائے گا، جب کسی نیک بندے کی سنگت اور میت نصیب ہو جائے گی، اس کا ایک ہی مطلب ہوگا، اور وہ یہ مطلب ہوگا کہ جہاں وہ نیک جائے گا وہاں یہ گناہ گار بھی جائے گا۔ یہ دیوانہ جھوم جائے گا اور کہے گا یا اللہ میں تو اس قابل نہیں تھا کہ میں تیرے اس پیارے کے ساتھ کھڑا ہو سکتا، میں تو گناہ گار۔ اللہ میں کہا مجھے بھی پتا ہے تو جس قابل ہے، لیکن دنیا میں تو میرے اس پیارے کے ساتھ محبت کرتا تھا میری رضا کی وجہ سے، اور بن دیکھے محبت کرتا تھا۔ یہ مشرق میں رہتا تھا، تو مغرب میں رہتا تھا، تو نے دیکھا نہیں، یہ 1000 سال پہلے ہو گزرا، تو 1000 سال بعد میں آیا، تو نے ان کا زمانہ نہیں پایا، لیکن تجھے پتا تھا کہ یہ میرا پیارا ہے، تو میرا پیارا ہونے کی وجہ سے تو ان کے ساتھ پیار کرتا تھا، محبت کرتا تھا۔ تو آج میری غیرت نے یہ گوارا نہیں کیا کہ دنیا میں بھی بن دیکھے تو ان کے ساتھ محبت کرتا رہے، اور آج بھی بن دیکھے محبت کرے، اب دیدار بھی کرتا رہے اور محبت بھی کرتا رہے۔ لجمع اللہ بینہما یوم القیامہ، اللہ دونوں کو جمع کر دے گا، اور وہ گناہ گار پھر سراپا سوال بن جائے گا یا اللہ کس چیز نے مجھے ان کے ساتھ کھڑا کر دیا ہے؟ اللہ فرمائے گا وَيَقُولُ هَذَا الَّذِي، یہ حدیث پاک کا ترجمہ ہے، وَيَقُولُ هَذَا الَّذِي كُنْتَ تُحِبُّهُ فِيَّا، جو تو میری رضا کے لیے اس کے ساتھ دنیا میں محبت کرتا تھا، اس محبت نے تجھے اس قابل بنا دیا ہے کہ آج تو گناہ گار ہو کر اس نیک بندے کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، آج تو گناہ گار ہو کر غوث پاک کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، تو گناہ گار ہو کر ابو بکر صدیق کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، تجھے صحابہ کرام کی سنگت نصیب ہو گئی ہے، تجھے نیکوں کا
کی دوستی نصیب ہوگی ہے تو گناہ گار ہو کر خواجہ اجمیری کے ساتھ کھڑا ہوا ہے تو گناہ گار ہو کر داتا علی اجمیری کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، پھر وہ دیوانہ جھوم جائے گا اور وہ عرض کرے گا کہ یہ کہاں نصیب میرے کہ میں ان کے ساتھ ہوتا، یہ کہاں نصیب میرے کہ میں ان کے، ایک بار محبت کا اظہار کرنے کچھ نہیں ہوتا، یہ کہاں نصیب میرے کہ میں ان کے ساتھ، وہ اللہ کی بارگاہ میں سراپا سوال بن جائے گا، اللہ میں تو گناہ گار ہوں، میں تو سیاہ کار ہوں۔ اللہ فرمائے گا تو میرے نیکوں کے ساتھ محبت کرتا تھا کہ نہیں کرتا تھا؟ کہے گا یا اللہ ہاں میں محبت تو کرتا تھا۔ تو اللہ فرمائے گا وہی جذبہ محبت تیرے کام آ گیا ہے، وہی جذبہ محبت تیرے کام آ گیا۔ تو یہ مسئلہ آج آپ کو بتانا تھا کہ آج کل دور بڑا عجیب جا رہا ہے، لوگ جو ہیں ہر بات کو عقل کے ترازو میں پرکھتے ہیں کہ اگر یہ کرو تو کیا ہوتا ہے، وہ کرو تو کیا ہوتا ہے، اگر بندہ نیکوں کے پاس جائے، درباروں پہ جائے، اللہ کے پیاروں سے محبت کرے، اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ وہ اس سے بڑھ کر اور کیا اس کا فائدہ چاہیے آپ کو کہ قیامت والے دن جہاں اللہ کا یہ پیارا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کے صدقے آپ کو بھی وہی مقام عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پیاروں کا، اپنے نیک بندوں کا، اولیاء کرام کا، بزرگان دین کا سچا پیار عطا فرمائے، ان کی سچی سنگت اور میت نصیب فرمائے، اور دنیا میں خالصتاً اپنی رضا کے لیے ان کے ساتھ محبت کرنے کی، اور آخرت میں جنت کے اندر بھی ان کے قدموں میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو ٹھکانہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد